بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اچھے عامل نہیں ملتے جس کی وجہ سے ہمارے جادو کا علاج نہیں ہو رہا، یا بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پہ جادو ہے یا کوئی بیماری ہے، لیکن وہ جس بھی عامل کے پاس جائیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عامل جھوٹا ہے۔ اور بے شک اس معاشرے میں 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا بابا، پیر یا عامل بولتے ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ تو آپ گھر میں بیٹھ کے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے یا دوا کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے یا آپ کو جادو کے علاج کی ضرورت ہے؟ تو یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو خصوصی طور پر اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آنکھیں بند کر کے یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر میں پتہ چل جائے گا کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ عامل جو کالا جادو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ اب کوئی عامل کیسے بتا سکتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ تو عامل کچھ یوں کرتے ہیں کہ مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، خصوصی طور پر رومال، پگڑی، قمیض وغیرہ جس پہ مریض کے پسینے کی بو آ رہی ہو وہ منگوا لیتا ہے، پھر اس کپڑے کے ایک کونے کو گرا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی 4 انگلیوں کے برابر کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اونچی آواز کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سورت تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، جیسے سورہ کوثر یا کوئی بھی اور چھوٹی سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے شرکیہ منتر ہلکی سی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس مریض کے مرض کا سبب جادو ہے تو اس کپڑے کو چھوٹا کر دو، اور اگر اسے نظر بد لگی ہے تو اس کپڑے کو لمبا کر دو، اور اگر اس پہ کوئی بیماری ہے تو اس کپڑے کو اتنا ہی رہنے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو دوبارہ ناپتا ہے، اور اگر وہ کپڑا 4 انگلیوں سے بڑا ہو تو مریض کو بتاتا ہے کہ تیرے پہ نظر بد موجود ہے، اور وہ کپڑا اگر 4 انگلیوں سے چھوٹا ہو تو مریض کو کہتا ہے کہ تیرے پہ جادو کا یا جنات کا اثر ہے، اور وہ اگر کپڑا اتنا ہی ہو تو مریض کو بتاتا ہے کہ تیرے پہ کوئی جادو، کوئی نظر بد نہیں ہے، تجھے صرف میڈیسنز کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ گھر بیٹھ کر یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں، اس کے ساتھ آپ اپنا علاج بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہ جادو ہے تو اس کا کیا علاج ہے، ایک پانی کا گلاس لیں، اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ 285 اور 286 ہیں، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان تمام سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اس پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو کڑوا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد موجود ہے، اور اگر اس پانی کا ذائقہ سیم پانی کے جیسا ہی رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو یا نظر بد نہیں ہے، آپ کو بیماری ہے جس کا علاج میڈیسن سے ہو جائے گا۔ بعض اوقات کسی مریض کی اور جادوگر کے مریض کی نشانیاں سیم ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر رات کو نیند میں جھٹکا لگے یا ڈرامے خواب آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جادو کی علامت ہے، لیکن بعض اوقات ڈپریشن کے مریض کے اندر بھی یہ سمٹمز ہوتی ہیں، یا اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ پریشانی کی وجہ سے بھی یہ سمٹمز محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات جھٹکا لگنا کسی نارمل انسان کے اندر بھی عام ہوتا ہے، جو کہ میڈیکل سائنس کے ذریعے کسی انسان میں اگر پانی کی کمی ہو تو اس کو بھی رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگ سکتے ہیں۔ اور ڈرامے خواب، اکثر لوگ ڈرامے چیزیں، ڈرامے فلمیں یا ڈرامے باتیں کرتے ہیں یا ڈرامے باتیں سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈرامے خواب آ جاتے ہیں، یا بعض اوقات شیطان ویسے ہی آپ کو ڈرامے خواب دکھا کے آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے، تو انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں صورت بھی پڑھی تھی، فلاں کام بھی کیا تھا، تو میرے پہ جادو کیسے ہو گیا، جبکہ اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ جادو کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں جسم کے اندر کسی چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا، سائے نظر آنا، جسم پہ خون گرتا ہوا، یا دیواروں پہ، چھت پہ، زمین کے اوپر یا صحن کے اندر خون کے قطرے دیکھنا، گوشت کی خوشبو آنا، اچانک سے کمرے میں گوشت کی خوشبو آنا، یا ایسے پھلوں کی خوشبو آنا جس کا سیزن نہ ہو، سانپ اور چھپکلی کو خواب میں بار بار دیکھنا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج میڈیکل سائنس میں نہ ہو، یا عورت کا بانجھ پن شروع ہو جانا جبکہ عورت اور اس شوہر کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، یا کسی بچی کا رشتہ تو آنا، اس وقت لوگوں کو وہ بچی پسند بھی آ جانا، لیکن جب وہ لوگ واپس گھر جائیں تو اس کا جواب انکار میں ہی آنا،
جبکہ اس بچی یا جہیز یا پڑھائی کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب آپ نے چیک بھی کر لیا کہ آپ پہ جادو موجود ہے اور آپ کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں گھر بیٹھ کے ہی اپنا علاج کر لوں، تو وہ علاج کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ایک کمرے کو، خاص طور پر ایک کمرے کو اس علاج کے لیے مختص کر دیں، یعنی کہ اس کمرے میں صرف اور صرف آپ اپنے جادو کا ہی علاج کریں۔ اس کمرے میں سے تمام تصویریں یا اپنے گھر میں سے تمام تصویریں جہاں جہاں پہ تصویریں لگی ہیں انہیں اتار دیں، تاکہ اس گھر کے اندر سب سے پہلے فرشتے داخل ہو سکیں۔ اس کے بعد اس کمرے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس کے بعد اس کمرے کے اندر نہ ہی آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، نہ ہی کوئی سگریٹ یا کوئی نشے والی چیز استعمال کرنی ہے، نہ ہی اس کمرے کے اندر آپ نے کوئی گانے والی چیزیں رکھنی ہیں، اور اگر آپ کے موبائل میں بھی گانے موجود ہیں تو وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر مریض عورت ہے تو اس نے کوئی بھی میک اپ یا کوئی بھی نیل پالش لگائی ہو تو وہ فوراً ختم کرے، اور اچھے طرح سے وضو کر کے جب بھی اس کمرے میں جائے تو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ضرور رکھے، اور ان تمام صورتوں کی اس نے تلاوت سننی ہے۔ یہ تلاوت دن میں 2 دفعہ بھی سنی جا سکتی ہے، یہ تلاوت دن میں 1 مرتبہ بھی سنی جا سکتی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے پورے دھیان سے سننی ہے، جس میں سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 یعنی کہ 54 سے 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ المومنون کی آخری 4 آیات، سورہ الصفات کی ابتدائی 10 آیات، اور سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 تا 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ یہ تلاوت آپ نے دن میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور سننی ہے اور اسی کمرے میں جا کے دھیان سے سننی ہے۔ اب تلاوت سنتے ہوئے آپ کے اندر 3 سے 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کالے یا سرخ رنگ کی الٹی لگنی شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کالے یا سرخ رنگ کی الٹی لگے گی۔ یہ الٹی پہلی دفعہ بھی لگ سکتی ہے، یہ الٹی 8ویں سے 9ویں دفعہ بھی لگ سکتی ہے۔ یہ اچانک سے آپ کو بہت زیادہ چکر آنا، الٹی جیسا بار بار محسوس ہونا، پیٹ میں کثرت سے درد ہونا، یا دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات آپ کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ یا آنکھوں کے آگے ایک دم سے پردہ آ جائے گا، لیکن آپ نے ان صورتوں کی تلاوت ضرور سننی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تلاوت 1 ماہ تک ضرور سنیں، دن میں 2 سے 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ ضرور سنیں۔ انشاءاللہ آپ کے جادو کا علاج خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس علاج کے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام طرح کے گانے سننا چھوڑ دینا ہے، تمام طرح کا میک اپ، خصوصی طور پر نیل پالش یا لپسٹک مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر بلکہ 10 سے 15 دن کے اندر آپ کا علاج مکمل طور پہ ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی جادو ختم ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام لوگ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو رزق کے، نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال اور بہترین رزق عطا فرمائے، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔